آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ نیٹ کا امتحان بہت قریب ہے اور اس میں آپ کو تیاری کرنا بہت ضروری ہے اور اچھی سے اچھی تیاری کیجیے گا، اور میں آپ کے لیے بہت اچھے سوالات لے کر آ رہا ہوں، اور آج بھی آپ کو سفر نامے پر لے کر آیا ہوں۔ یہ اردو کے سفر نامے ہیں، کس طرح سے شروع ہوئے، کہاں سے شروع ہوئے، کب شروع ہوئے، اردو زبان میں کتنے کتنے سفر نامے لکھے گئے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ اردو زبان میں سفر نامے لکھنے کی روایت بہت قدیم نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ صرف 18ویں صدی سے قبل کسی ایسے ہندوستانی سیاح کا سراغ نہیں ملتا جس نے کسی دوسرے ملک کی سیاحت کی ہو اور حالات سفر تحریر کیے ہوں۔ 18ویں صدی کے آخر میں 2 ہندوستانی سیاحوں نے انگلستان کا سفر کیا، لیکن سفر نامے فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ جب پہلے سیاح اعتصام الدین بنگالی کا سفر نامہ شگرف نامہ ولایت ہے، اور دوسرے مشہور سیاح ابو طالب لکھنوی نے، جن کا سفر نامہ میر طالبی اپنے معیار کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سفر نامہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے؟ سفر کو کامیابی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ خالد محمود کے مطابق سفر نامہ نگار دوران سفر یا سفر سے واپسی پر اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات اور تاثرات و احساسات کو ترتیب دے کر جو تحریر رقم کرتا ہے وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ سفر نامے کا تمام تر مواد مسافر کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے مناظر و واقعات سے اخذ کیا جاتا ہے۔ سفر نامے کے لیے کوئی خاص تکنیک، خاص ہیئت یا اسلوب واضح نہیں کیا جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے سفر نامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں اسلوب کے نئے تجربات کی گنجائش بہت کم ہے۔ ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے، اس سے سفر نامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ سفر نامے کو دروازے کے باہر کا ادب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سفر نامے کی مختصر تعریف ہے کہ سفر نامے کو دروازے کے باہر کا ادب بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ نگار یوسف خان کمبل پوش ہیں۔ یوسف خان کمبل پوش کے سفر نامے تاریخ یوسفی کو پہلا سفر نامہ قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے تاریخ یوسفی نام رکھا تھا، اس کے بعد اس کا نام بدل کے عجائبات فرنگ کر دیا گیا تھا۔ تو اب جو آتا ہے ہمارے امتحان میں وہ عجائبات فرنگ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے۔ یاد رہے کہ تاریخ یوسفی عجائبات فرنگ کے نام سے مشہور ہے، یعنی عجائبات فرنگ پہلا سفر نامہ ہے جو 30 مارچ 1837 میں یوسف خان کمبل پوش نے لکھنا شروع کیا تھا، اور 1847 میں اس کو دلی سے پہلی بار شائع کیا۔ یوسف خان کمبل پوش نے 1837 میں انگلستان کا سفر کیا تھا۔ یہ سفر نامہ اسی سفر کی روداد ہے جو 1847 میں پہلی بار یوسف خان کمبل پوش نے دلی سے شائع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیے دوستو، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور ہم آگے اور دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں جو پہلا سفر نامہ لکھا گیا وہ عجائبات فرنگ ہے۔ بالکل صحیح ہے، جس کے مؤلف مشہور آزاد سیاح یوسف خان کمبل پوش ہیں۔ انہوں نے 1837 میں انگلینڈ کا سفر کیا تھا، یعنی کہ 30 مارچ 1837 میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور ان کا مقصد سیر و تفریح تھا۔ اردو میں سفر ناموں کا ارتقاء یعنی ترقی جو ہوئی ہے وہ 1857 کے ہنگامے کے بعد سے ہوئی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ اردو ادب کی ایک اہم صنف بن گئے۔ 1857 کے بعد جو سفر نامے لکھے گئے اور جو ادبی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں محمد حسین آزاد کا شعر ایران زبان اور انداز بیان کے اعتبار سے بہت دلکش اور دلچسپ ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کا سفر نامہ مسافران لندن بہت اہم ہے۔ سر سید احمد خان نے لندن کا سفر وہاں کے نظام تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے کیا تھا۔ سر سید کے سفر نامے کے بعد مولانا شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام بہت اہم ہے۔
شبلی نے یہ سفر سیر و سیاحت کے علاوہ مذکورہ ممالک کی علمی اور معاشرتی حالات سے واقفیت کے لیے اور نظام تعلیم، مشہور کتب خانوں کے مخطوطات و مطبوعات کا جائزہ لینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ شبلی کے دلکش انداز نے اس سفر نامے کو ایک ادبی شہ پارے کی حیثیت دے دی ہے۔ آئیے کچھ اور اہم باتیں بتاتے ہیں اردو سفر نامے کے بارے میں کہ نواب کریم خان نے لکھا تھا سیاحت نامہ کے نام سے، مولوی مسیح الدین علوی نے سفر نامہ تاریخ انگلستان بھی لکھا تھا، مرزا نثار علی نے لکھا تھا سفر نامہ یورپ کے نام سے، نواب رامپور محمد حامد علی خان نے لکھا سیر حامدی جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، شبلی نعمانی کا جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا سفر نامہ روم و مصر و شام ہے، محمد حسین آزاد کا سیر ایران ہے، جعفر تھانیسری کا کالا پانی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اردو کا پہلا سفر نامہ بھی کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے نصف میں اردو سفر نامے جو لکھے گئے ہیں ان سفر ناموں کے نام اور ان کے مصنف اس طرح ہیں: نواب سلطان جہاں بیگم ریاست بھوپال نے سیاحت سلطانی کے نام سے لکھا تھا، نواب لیاقت جنگ بہادر نے سفر نامہ یورپ و امریکہ اور سیاحت نامہ کے نام سے لکھا، عبید اللہ سندھی نے کابلی میں اس نام سے لکھا، سر راس مسعود نے جاپان کا تعلیمی نظم و نسق کے نام سے سفر نامہ لکھا تھا، عبد الماجد دریابادی نے 2.5 ہفتے پاکستان میں اس نام سے سفر نامہ لکھا تھا، مہاراجہ کشن پرساد نے سیر پنجاب اور سفر نامہ کے نام سے لکھے تھے یہ سفر نامے، شیخ عبد القادر نے مقام خلافت سیاحت نامہ اور یورپ کے نام سے لکھے، خواجہ غلام الثقلین نے سیاحت نامہ لکھا، منشی محبوب عالم بنیادی عجائبات یورپ اور سفر نامہ بغداد کے نام سے یہ سفر نامے لکھے تھے، سید سلمان ندوی نے سیر افغانستان کے نام سے لکھا، نشاط النساء بیگم نے حسرت موہانی کی جو بیگم ہیں یعنی کہ حسرت موہانی کی اہلیہ جو ہیں وہ نشاط النساء بیگم ہے، سفر نامہ لکھا انہوں نے عراق اور سفر نامہ حجاز کے نام سے، خواجہ حسن نظامی سیر دلی، سفر نامہ ہندوستان، سفر نامہ افغانستان اور سفر نامہ مصر و فلسطین اور شام و حجاز کے نام سے انہوں نے بہت سارے سفر نامے لکھے خواجہ حسن نظامی نے۔ قاضی عبد الغفار نے نقش فرنگ کے نام سے یہ سفر نامہ لکھا۔ اب آتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں تقسیم ہند کے بعد اردو سفر نامہ کس کس نے لکھے تھے۔ جب ہندوستان تقسیم ہو گیا تھا، آزاد ہو گیا تھا انگریزوں سے، تو اس کے بعد کس کس نے لکھے سفر نامے، آئیے ان کے بھی کچھ نام اور سفر ناموں کے نام بھی بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر عابد حسین رہ نور و شوق کے نام سے لکھا، صالح عابد حسین نے سفر زندگی کے لیے سوز و ساز کے نام سے لکھا، سید احتشام حسین نے ساحل اور سمندر کے عنوان سے سفر نامہ لکھا، عبادت بریلوی ترکی میں 2 سال اور سید ابو الحسن ندوی نے ترکی میں 2 ہفتے اور شرق اور وسط میں کیا دیکھا، ارشد القادری نے دلی سے سہارنپور تک اس عنوان سے سفر نامہ لکھا، گوپی چند نارنگ نے سفر آشنا کے نام سے لکھا، خواجہ احمد عباس نے مسافر کی ڈائری کے نام سے لکھا، خواجہ غلام السیدین نے دنیا میرا گاؤں اس نام سے سفر نامہ لکھا۔ اکثر سوال آ جاتا ہے دنیا میرا گاؤں کس کی تصنیف ہے، تو خواجہ غلام السیدین کی ہے۔ دنیا میرا گاؤں کس صنف ادب سے ہے، تو وہ سفر نامے سے ہے۔ وزیر آغا یعنی کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے 20 دن انگلستان میں اس نام سے لکھا تھا۔ ممتاز مفتی نے ہند یاترا اور لبیک کے نام سے سفر نامے لکھے۔ انتظار حسین جو مشہور ناول نگار ہیں زمین اور فلک کے نام سے لکھا۔ ابن انشا بہت مشہور انہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر بہت مشہور ہیں۔ ان سفر ناموں کو ہر وقت یاد رکھیے گا۔ اور جاپان چلو جاپان یہ مجتبیٰ حسین کا لکھا ہوا مشہور سفر نامہ ہے۔ دوستو یہ تھے بہت مشہور
سفر نامہ نگار اور سفر نامے کی تاریخ بھی آپ کو ہم نے بتائی ہے اور سفر نامے کی تعریف بھی آپ کو بتا دی۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کام آئیں گے اور ان کو آپ یاد رکھیے گا۔ آپ کا نیٹ کا ایگزام جلدی ہونے والا ہے، صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ اچھی طرح تیاری کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں اور نیٹ JRF کو کوالیفائی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔